السلام علیکم دوستو، ہم آج آپ کو بتائیں گے کرسی آپ کی کس طرح جان لے رہی ہے اور بیٹھے رہنا کتنا نقصان دہ ہے۔ امریکہ میں قائم مایو کلینک میں پروفیسر آف میڈیسن ڈاکٹر جیمز لیون کے مطابق اگر آپ مضمون کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں تو یہ عمل آپ کی زندگی میں کچھ اضافہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب گیٹ اپ وائی یور چیئر از کلنگ یو اینڈ واٹ یو کین ڈو اباؤٹ اٹ، اس کتاب میں انہوں نے مختلف تجربات کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہماری کرسیاں ہمیں ہلاک کر رہی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بیٹھے رہنا سگریٹ نوشی سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہمارا یہ عمل اتنا ہلاکت خیز ہے کہ ایڈز کے HIV سے اتنے لوگ ہلاک نہیں ہوتے جتنے بیٹھے رہنے کی عادت سے ہوتے ہیں۔ ہم بیٹھنے کی حالت میں اپنا زیادہ وقت گزار کر خود کو موت سے قریب تر کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر لیون کے دعوے کے مطابق ایک طبی جائزے پر مبنی ہے جس کا نام نیٹ یعنی نان ایکسرسائز ایکٹیویٹی تھرموجینسز ہے۔ یہ دراصل توانائی کی وہ مقدار ہے جو ہم سونے، کھانے اور ورزش کے سوا ہر کام میں استعمال کرتے ہیں۔ نیٹ کی سرگرمیوں میں کام پر جانا، سڑک پر جمی برف کو بیلچے سے ہٹانا اور چہل قدمی کرنا شامل ہے، اور آپ کا جو کام جتنا زیادہ حرکت والا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ نیٹ کیلوریز آپ جلاتے ہیں۔ ڈاکٹر لیوسن کہتے ہیں کہ جو لوگ دبلے پتلے ہوتے ہیں وہ موٹے افراد کے مقابلے میں تقریباً 2.25 گھنٹے زیادہ کھڑے رہتے ہیں اور زیادہ چلتے ہیں۔ اگرچہ ان اضافی 2 گھنٹوں میں نسبتاً سرگرمی کم نظر آتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے صحت پر بہت زیادہ مثبت اثرات پڑتے ہیں، اور صرف موٹاپے سے ہی نہیں نجات ملتی۔ اگر نیٹ کی مقدار کم ہو تو اس سے زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور وزن بڑھ جاتا ہے۔ ذیابیطس، دل کے دورے اور کینسر کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ لیون کے مطابق کم نیٹ کے مسئلے سے نبٹنے کے لیے ایسے دفاتر اور کلاس رومز بنائے جائیں جہاں کھڑے ہو کر کام کیا جائے۔ ڈیسک اتنے اونچے ہوں کہ آپ کو پاؤں پر کھڑا ہونا پڑے۔ انہوں نے یہ دلیل بھی پیش کی کہ جن کام کی جگہوں پر لوگ زیادہ چلتے پھرتے اور کھڑے رہتے ہیں ان کی پیداواری صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، اور ایسے لوگ زیادہ پیداواری افرادی قوت ثابت ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جن کمپنیوں میں اس قسم کے پروگرام پر عمل کیا ان کی بنیادی پروڈکشن میں لگ بھگ 11% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ سویڈن، جرمنی اور امریکہ کے جن کلاس رومز میں طلبہ کو کھڑے ہو کر کام کرنا پڑا وہاں اوسطاً دیگر بچوں کے مقابلے میں ان کے گریڈ میں 10 سے 15% بہتری آئی۔ تاہم اسٹینڈنگ آفیسرز اور کلاس روم میں بعض حلقوں کی جانب سے اعتراضات بھی اٹھائے گئے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ دن بھر ڈیسک کے سامنے کھڑے رہنے سے صحت پر منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری جانب امریکی جریدہ اینلز آف انٹرنل میڈیسن میں شائع ہونے والا ایک جائزہ جس میں لوگوں پر زور دیا گیا ہے کہ ہر 30 منٹ پر اپنی نشست سے اٹھ کر تھوڑی دیر چلیں پھریں، کیونکہ بہت دیر تک اپنی جگہ بیٹھے رہنے سے طبی عمر سے پہلے موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ریسرچرز نے کہا ہے کہ بیٹھنے کی حالت میں وقت گزارنے اور کسی بھی سبب موت سے ایک گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ تقریباً 8,000 بالغ افراد کے جائزے میں یہ بات سامنے آئی کہ جیسے جیسے آپ کے بیٹھنے کا دورانیہ بڑھتا جاتا ہے اس حساب سے طبی عمر سے پہلے موت کا خطرہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اس سلسلے کی مثبت خبر یہ ہے کہ جو لوگ ایک وقت میں 30 منٹ سے کم وقت پر اپنی نشست پر بیٹھے رہتے ہیں ان میں طبی عمر سے پہلے موت کا خطرہ سب سے کم دیکھا گیا ہے۔ اس جائزہ رپورٹ کا مصنف اور کولمبیا یونیورسٹی آف ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن کے ایسوسیٹ ریسرچر سائنسدان کیتھ ڈوائر کہتے ہیں امریکن ہارٹ ایسوسیشن بھی ہم سب پر زور دیتی ہے کہ کم بیٹھیں اور زیادہ حرکت کریں۔ ہم نے بھی یہ تحقیق میں دیکھا ہے کہ مسلسل بیٹھے رہنے سے صحت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور یہ نقصان اس وقت بھی ہوتا ہے جب آپ ورزش کی عادت اپناتے ہیں۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مسلسل 30 منٹ تک ایک جگہ بیٹھے رہنے کی عادت ڈالیں، اس کے بعد اٹھ جائیں اور 5 منٹ تک ذرا تیز قدموں کے ساتھ چلیں، پھر اپنے کام کی جگہ پر واپس آ کر 30 منٹ تک کام کریں، پھر اٹھ جائیں اور چہل قدمی کریں، یعنی مسلسل جم کر ایک جگہ نہ بیٹھیں، تھوڑی تھوڑی دیر سے اٹھ کر چلیں پھریں۔ ایک اور رپورٹ جو جرنل آف ہیپاٹولوجی میں شائع ہوئی ہے اس میں
عمر کی کوریائی باشندوں کو شریک کیا گیا تھا۔ اس میں دیکھا گیا تھا کہ ایک جگہ بیٹھے رہنے کی عادت اور غیر متحرک طرز زندگی اختیار کرنے والے افراد میں جگر کے امراض میں مبتلا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جگر کی خرابی عموماً شراب نوشی سے ہوتی ہے، لیکن جو لوگ شراب نہیں پیتے ان کا جگر بھی ناکارہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس میں دیکھا گیا ہے کہ ایک جگہ بیٹھے رہنے کی عادت اور غیر متحرک طرز زندگی اختیار کرنے والے افراد بھی جگر کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ خرابی نیفلٹ کہلاتی ہے، یعنی نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز کا مخفف ہے۔ جو لوگ جسمانی طور پر سرگرم رہتے ہیں ان میں مختلف بیماریوں کا خطرہ اور اس کے نتیجے میں موت کا امکان کم ہوتا ہے، لیکن اوسطاً شخص دن کے جس حصے میں جا کر وقت گزارتا ہے اس کا آدھے سے زیادہ حصہ غیر متحرک سرگرمیوں مثلاً بہت دیر تک کمپیوٹر یا دیگر آلات کے سامنے بیٹھ کر گزارتا ہے۔ ٹوائلٹ میں کموڈ پر بیٹھنا، ڈائننگ ٹیبل کے سامنے کرسی پر بیٹھنا، کار چلاتے وقت ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنا اور میٹنگ میں ڈیسک کے گرد بیٹھنا اس کے علاوہ غیر متحرک سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ حال ہی میں اس امر کی جانب توجہ دلائی گئی ہے کہ اضافی جسمانی سرگرمی کے غیر متحرک رویے سے صحت کو نقصان پہنچتا ہے اور اس سے جو بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں ان میں موٹاپا، شوگر، انسولین سے مزاحمت، میٹابولک سنڈروم، قلبی شریانی امراض، کینسر، حتیٰ کہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ کوریائی جائزے سے 1,40,000 مقامی باشندوں کو شریک کیا گیا اور مارچ 2011 سے دسمبر 2013 کے درمیان ان کی صحت جانچی گئی۔ اس دوران ان کی جسمانی سرگرمیوں اور بیٹھے رہنے کے دورانیے کا اندازہ لگایا گیا تھا۔ ان کے جگر میں چربی کی مقدار کا تعین کرنے کے لیے الٹرا سونوگرافی سے مدد لی گئی۔ جن لوگوں کا جائزہ لیا گیا ان میں سے تقریباً 40,000 میں نیفلٹ کی تصدیق ہوئی اور ریسرچر نے دیکھا کہ بہت زیادہ دیر بیٹھنے کی عادت اور محدود جسمانی سرگرمیاں اس کے لیے ذمہ دار تھیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں تعلق ان مریضوں میں بھی دیکھا گیا جن کا باڈی ماس انڈیکس BM23 سے بھی کم تھا۔